السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں نے آپ کو ایک دشمن کے لیے وظیفہ بتلانا ہے۔ جو لوگ اپنے دشمن سے بہت زیادہ پریشان ہیں، بعض ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی شریف ہے تو اسی علاقے کے اندر ایک شریر انسان رہتا ہے جس کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے، چودھر بھی دی ہے، سرداری بھی دی ہے، اور پھر وہ پورے علاقے اور پورے محلے والے کو وہ پریشان کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے اور ان پر وہ زیادتی کرتا ہے بلا وجہ، اور یا تو ان کی عزت کو خراب کرتا ہے یا پھر ان کو ہر وقت بےعزت کرتا رہتا ہے۔ اور ایسے شریر انسان کے لیے، خبیث انسان کے لیے جو حد سے زیادہ گزر چکا ہو، اس کے لیے یہ عمل کیا جائے، نہیں تو عام یہ عمل کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ میرا عمل کرے۔ صرف خبیث انسان کے لیے، شریر انسان کے لیے جو بہت زیادہ ظالم ہو، اس کے لیے یہ میں وظیفہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعائیں کیا کرتے تھے دشمنوں کے حق میں۔ بد دعائیں کتنی ہیں وہ انشاءاللہ پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ رسول اللہ بھی کیا کرتے تھے۔ تو اسی لیے اپنا جو شریر دشمن ہو، خبیث دشمن ہو، اس کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ اس کو ہی اللہ ذلیل کر دے، کیونکہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس قوت نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی، ان کا قبیلہ نہیں ہوتا، خاندان اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ جو اس سے لڑائی کر سکے، جھگڑا کر سکے، اس کو روک تھام اس کی کر سکے، اس کو جواب دے سکے۔ تو پھر ایسے لوگ بیچارے مظلومیت کی وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے میں آج آپ کو ایک وظیفہ انشاءاللہ بتلاتا ہوں کہ آپ کا دشمن چند دنوں کے اندر زیر ہو جائے گا، آپ کا دشمن چند دنوں کے اندر برباد ہو جائے گا، اور آپ کا دشمن کا انشاءاللہ گھر بھی ریزہ ہو جائے گا، اور آپ کا دشمن انشاءاللہ اس گاؤں سے، اس بستی سے، اس علاقے سے ذلیل اور رسوا ہو جائے کہ بھاگ جائے گا، نکل جائے گا، یا اللہ اس کو ایسی کسی بڑی مصیبت میں گرفتار کرے گا، ایسی کسی بیماری میں گرفتار کرے گا کہ علاقے والوں کی یا اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ اس کو رسوا اور برباد کر دے گا، اور اس دشمن کو وہ آپ کا جو بھی ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، وہ وظیفہ آپ نوٹ کر لیجئے، وہ عمل آپ نوٹ کر لیجئے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ اور یہ عمل کرنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جس جگہ آپ نماز پڑھیں اسی جگہ آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ بیٹھ کر کے آپ نے پہلے اپنے جو اذکار ہیں وہ کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم آپ نے پڑھنا ہے 3 بار۔ 3 بار پڑھ کے آپ نے اس کے بعد ایک سورت پڑھنی، صرف ایک سورت سے آپ اپنے دشمن کو تباہ و برباد، ہلاک اور ذلیل و رسوا کر سکتے ہو، اور اس کو ذلت کی زندگی میں اتار سکتے ہو اپنے یہ چند دنوں کے عمل سے۔ اور یہ عمل آپ کا 21 دن کا ہوگا، اور 21 دن سے آپ اگر 31 دن 41 دن بھی کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال 21 دن کے اندر آپ کا جو دشمن ہے وہ ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ آپ نے جو سورہ لہب ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، یہ جو پوری صورت ہے، اس پوری صورت کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ہر بار اعوذ باللہ ساتھ یا بسم اللہ ساتھ لازمن پڑھنا ہے، اور اس صورت کو 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے درود ابراہیم کو 3 بار پڑھ کر کے اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنی ہے کہ اللہ میرے دشمن کو رسوا کر دے، اس کو ذلت کی موت اتار دے، اس کو فلاں بیماری لگا دے، اس کی زبان کو بند کر دے، علاقے والوں کو اس سے نجات دے دے، اس کو تباہ و برباد کر دے، اس کی نسلوں کو اللہ برباد کر دے، اگر اس کی نسلیں بھی اسی کی طرح شریر ہوں گی تاکہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو یہ آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ آپ نے وظیفہ اسی طرح 21 دن کرنا ہے، 31 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، تو اسی وظیفے کے دوران ہی آپ اپنے دشمن کو دیکھو گے کہ وہ ذلت کی موت اترتے، یا اس کو لوگوں کے سامنے رسوا اور ذلیل ہوتے، یا اس کو بیمار ہوتے، انشاءاللہ اس آپ کے دشمن کی دھچیاں اڑ جائیں گی، اور آپ تماشا دیکھو گے اپنے دشمن کا کہ اس کے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ بہرحال کرنا اسی کے لیے جو حد سے زیادہ شریر ہو اور بے دین ہو، دین سے دور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو آپ اسی کے اوپر یہ عمل کرنا شروع کر دیں، پھر نہیں آپ کا یہ کام ہوگا، پھر یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ کا یہ کام ہو جائے گا، نہیں۔ اگر وہ عام لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہر کے لیے عمل کرنا شروع کر دیں، خالہ کے لیے، پھپھو کے لیے، چاچو کے لیے تھوڑی سی لڑائی ہوئی، پلاٹ کا مسئلہ ہوا، بس وہ ظالم بن گیا، نہیں۔ ایسے آدمی کو ظالم نہیں کہتے، یہ گناہ ہوتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے، ایسے لوگوں کے لیے آپ عمل نہ کیجیے، صرف یہ انہی کے لیے کرنا ہے
جو حد سے زیادہ شریر ہو جائیں اور بس ان کو اپنا رب یاد ہی نہ ہو اور وہ لوگوں پر یا آپ پر ظلم پر تل آئیں، تو ایسے لوگوں پر یہ عمل کیجیے۔ تو محترم بھائیو، یہ جو میرا چینل ابو سفیان ٹی وی، اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کو آگے بھی یہ چینل سبسکرائب کروائیں۔ جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیکہ، السلام۔